آپ سب نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ تو سنا ہوگا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن کیا آپ ان کی اس ضدی قوم کے بارے میں جانتے ہیں جس کے کفر نے اللہ کے نبی کو بستی چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اے میری قوم، باز آ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ بادلوں کی اوٹ میں اللہ کا عذاب تمہارا منتظر ہے۔ توبہ کر لو قبل اس کے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ اے یونس، تمہارا عذاب بھی تمہاری باتوں کی طرح خیالی ہے۔ دیکھو، سورج ویسے ہی چمک رہا ہے جیسے کل چمک رہا تھا۔ کیا تمہارے رب کا عذاب راستہ بھول گیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو ابھی اسی وقت ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں گراتے؟ ہمیں ڈرانا چھوڑو یونس۔ برسوں سے تم یہی کہہ رہے ہو، ہماری بستیاں تو آباد ہیں، جاؤ اپنا رستہ لو۔ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی چھوڑنا ایک کٹھن موڑ تھا۔ یونس نے سمندر کا رخ کیا جہاں ایک مسافر کشتی روانہ ہو گئی۔ کیا اس کشتی میں ایک مسافر کی جگہ ہے؟ ضرور ہے بزرگ، آپ جیسے نیک انسان کا ہماری کشتی میں ہونا برکت کا باعث ہوگا۔ تشریف لائیے۔ کشتی ڈوب رہی ہے، یہ کسی بھاگے ہوئے غلام کی وجہ سے ہے، ہمیں قرآن نکالنا ہوگا۔ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے رب کے حکم کے بغیر نکل آیا۔ مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اے اللہ، کیا میں مر چکا ہوں؟ نہیں، میں زندہ ہوں۔ اے میرے مالک، میں نے جلدی کی، مجھے معاف کر دے۔ 40 دن گزر گئے۔ مچھلی کے پیٹ کی تیزابیت نے یونس کے کپڑے گلا دیے، بال جھڑ گئے، جسم پگھلنے لگا، لیکن ان کے دل میں ایک ہی دھڑکن تھی جس نے کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی نے امانت اگل دی۔ یونس کا جسم اب ایک نومولود بچے کی طرح نازک ہو چکا تھا، ہوا کا جھونکا بھی زخم کی طرح لگتا تھا۔ اللہ نے کدو کی بیل سے ان پر سایہ کیا اور ایک جنگلی بکری روزانہ آ کر انہیں دودھ پلانے لگی۔ جب یونس واپس پہنچے تو وہاں کوئی بت باقی نہ تھا، پوری قوم سجدے میں تھی۔ اے یونس، ہم سب ایمان لے آئے، ہمیں معاف کر